لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 3 باب من رفع صوتہ بالعلم، باب ہے جو علم پہنچاتے وقت اپنی آواز کو بلند کرے۔ علمی بات پہنچاتے وقت اونچی آواز سے کہنا تاکہ حاضرین اس کی بات کو سمجھ سکیں اور اس سے فائدہ کامل حاصل کر سکیں۔ گزشتہ باب میں امام بخاری نے سوال کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ سائل کو چاہیے کہ جب آدمی اپنی بات سے خاموش ہو جائے تب اس کا سوال کرے، اس کے گفتگو کے دوران ہی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض سائل نے ایسے دوران گفتگو سوال کر ہی لیا ہے تو اب مسئول عنہ کی مرضی ہے کہ اسی وقت جواب دے یا اپنے بات کو مکمل کرنے کے بعد جواب دے۔ اب اس باب میں جواب دینے کا اسلوب اور طریقہ بیان کیا کہ جواب بلند آواز سے اونچی آواز سے دیا جائے تاکہ حاضرین تمام کے تمام سن سکیں۔ حدیث نمبر 60 قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن یوسف بن ماحق عن عبداللہ ابن عمرو۔ ابو نعمان امام بخاری کے شیخ محمد بن فضل مراد ہیں۔ تخلف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناہا، پیچھے رہ گئے ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کہ آپ نے جو سفر کیا تھا ہمارے ساتھ، آپ نے جو ہمارے ساتھ سفر کیا تھا اس سفر کے اندر آپ پیچھے رہ گئے۔ فادرکنا وقد ارحقتنا الصلاۃ، پایا آپ نے ہمیں اس حال میں کہ ہم نماز کے وقت کو ضائع کر چکے تھے۔ ارحقتنا پیچھے رہنا یعنی نماز ہم سے چھوٹ چکی تھی، رہ چکی تھی، نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ ونحن نتوضا، اور ہم وضو کر رہے تھے کیونکہ وقت بہت ہی تنگ تھا، اکثر وقت گزر چکا تھا، تھوڑا وقت باقی تھا۔ ونحن نتوضا، اور ہم وضو کر رہے تھے۔ فجعلنا نمسح علی ارجلنا، ہم شروع میں مسح کرنے لگے اپنے پاؤں پر۔ فنادى بأعلى صوته، آپ نے اونچی آواز سے بلند آواز کے ساتھ یہ آواز دی، ویل للعقاب من النار، ویل ہے تباہی اور بربادی ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے۔ خشک رہ جانے والی ایڑیاں، جو وضو کرتے وقت ایڑیاں خشک رہ جائیں گی تو ان کے لیے جہنم کی سزا اور ان کے لیے ویل اور تباہی۔ مرتین اور ثلاثاً، 2 مرتبہ یہ آپ نے آواز دے کر کہا یا 3 مرتبہ۔ مطلب یہ تھا کہ وقت تنگ تھا، پانی بھی کم تھا، تو ہر ایک جیسے جیسے اس کو دستیاب ہوا تھوڑا بہت پانی لے کر وہ جلدی وضو کر رہا تھا۔ تو عام طور پر جلدی وضو کیا جائے خصوصاً سردی کے موسم میں تو ایڑیوں کے اوپر جو اندر کو پچکی ہوئی جگہ ہوتی ہے ٹخنے کے ساتھ وہ خشک رہ جاتی ہے۔ تو جب آپ نے بعض کو دیکھا کہ ان کے کچھ جگہ تھوڑی بہت خشک ہے تو آپ نے تنبیہ کرنے کے لیے، زجر و توبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، ویل ان کا تنوین تعظیم کی، اسی لیے یہ نکرہ ہونے کے باوجود بھی مبتدا بنا ہے۔ بہت تباہی اور بربادی ہے ان ایڑیوں کے لیے آگ سے جو ایڑیاں خشک ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حاضرین کو متنبہ کرنا ہے، کم از کم جن کو متنبہ کرنا ان تک آواز پہنچنی ضروری ہے۔ اگر زیادہ افراد ہے تو اتنی زیادہ اونچی کہا جائے، اگر کم ہے تو متوسط، اگر 2-4 قریب افراد ہے پھر ایسا بھی کہا جا سکتا ہے۔ مقصود حاضرین کو اپنی آواز پہنچانا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پاؤں کا دھونا لازمی ہے۔ اگر پاؤں کے اوپر مسح ہی کافی ہو، بغیر جرابوں اور موزوں کے اگر مسح کرنا کافی ہو تو پھر ایڑیاں خشک رہنے والوں کو آپ یہ تنبیہ زجر و توبیخ نہ کرتے۔
تو جو اس بات کے قائل ہیں کہ پاؤں کو دھونا نہیں چاہیے، صرف اس کے اوپر مسح کر لینا چاہیے، اگرچہ جرابیں اور موزے نہ بھی ہوں تو اس وقت مسح کرنے سے آپ جانتے ہیں کہ صرف اوپر والے حصے پر معمولی سی تراوت تو کچھ حصے کو لگے گی، پاؤں کا اوپر والا پورا حصہ بھی تار نہیں ہوتا، تو باقی پاؤں تو خشک ہوگا، ٹخنے بھی اور ایڑیاں بھی اور باقی تمام نیچے والا حصہ۔ تو آپ نے ان لوگوں کے لیے ویل اور تباہی کی وعید سنائی جنہوں نے پورا پاؤں دھویا ہوا تھا، صرف معمولی سی جگہ خشک رہ گئی، جن کی ایڑی کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، ان کو بھی یہ سخت وعید بیان کی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ پاؤں کا دھونا یہ لازمی ہے، الا یہ کہ باوضو حالت میں موزے پہنے ہوں یا جرابیں پہنی ہوں تب اس پر مسح کیا جا سکتا۔ باب نمبر 4، باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا و انبانا۔ باب محدث کا حدیث بیان کرنے والے شیخ کا کہنا حدثنا یا اخبرنا یا انبانا کا لفظ کہنا۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ دو چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو محدثین کے نزدیک سند کی کتنی اہمیت تھی اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ محدثین نے صرف احادیث کے متن ہی نہیں بلکہ پیچھے پوری کی پوری سندوں کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ الاسناد من الدین، یہاں تک فرمایا کہ سند جو ہے یہ بھی دین میں سے ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو دین کے بارے میں جو کوئی چاہتا جو کچھ چاہتا کہتا رہتا۔ تو یہ سند ہے جو اس طرح کی اپنی دخل اندازی سے مانے ہے، روکنے والی ہے۔ دوسری چیز جو امام صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ محدثین حدیث بیان کرتے وقت جو صیغے اور الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلا حدثنا یا حدثنی، اخبرنا اخبرانی، انبانا انبانی، اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا یہ اصطلاحات محدثین کی اپنی وضع کردہ ہیں یا صحابہ سے، تابعین سے یا نبی سے بھی ان الفاظ کا، ان صیغوں کا ثبوت ملتا ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ محدثین کی ہی ایجاد نہیں بلکہ محدثین نے یہ اپنے اساتذہ سے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، انہوں نے صحابہ سے، حتیٰ کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ طریقہ سیکھا اور لیا ہے۔ تو گویا کہ سند بیان کرتے وقت جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے لیے کچھ محدثین اور کچھ صحابہ کے اقوال بیان کیے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اصطلاحات خود نبی نے بھی استعمال کی اور صحابہ بھی استعمال کرتے تھے۔ باقی رہا کہ ان الفاظ کے اندر کوئی درجہ بندی میں کوئی فرق ہے یا ان تمام صیغوں کو مثلا حدثنا اخبرنا انبانا ان کا درجہ ایک ہی ہے یا ان کے اندر بھی کوئی درجہ بندی ہے؟ کچھ محدثین نے، کچھ اہل علم نے ان میں فرق بھی کیا ہے، مثلا حدثنا اور اخبرنا ان کو زیادہ درجہ دیا ہے اور انبانا کا اس کو کم درجے میں بیان کیا ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ وہ حدثنا اور اخبرنا کے اندر بھی فرق کرتے ہیں کہ حدثنا کا لفظ اس وقت استعمال کیا جائے گا جب شیخ پڑھے اور شاگرد سنے، اور انبا اور اخبرنا کا لفظ اس وقت ہوگا جب شاگرد پڑھے اور استاد سنے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ وہ اس کے اندر حدثنا اور اخبرنا کے اندر فرق نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ دونوں طرح شیخ نے قرات کی ہو یا شاگرد نے کی ہو، دونوں طرح یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور انبانا کا بھی بعض نے فرق کیا کہ یہ ان سے درجے میں کم ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے تمام کو ایک ہی درجے میں بیان کر رہی ہے۔ البتہ یہ تو فرق واضح ہے، اگر شیخ زیادہ اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں اس وقت شاگرد بیان کرتے وقت آگے حدثنا کہیں گے، اگر ایک شاگرد تھا تو پھر حدثنی بیان کرے گا۔ اسی طرح اگر زیادہ کوئی شیخ بیان کرنے والا یا شاگرد نے جب پڑھا ہے، زیادہ سامعین ساتھ تھے، تو اخبرنا کا لفظ اگر ایک ہی کی موجودگی کے اندر قرات کی گئی تو پھر اخبرنی۔ اسی طرح انبانا اور انبانی یعنی واحد اور جمع کا یہ فرق ہوگا۔ البتہ یہ صیغے تصریح کے جو ہیں، وضاحت کے ہیں
ان کے اندر تو یہ فرق نہیں ہے۔ کچھ صیغے تمریز کے ہیں جیسے ان سے بیان کرنا، کالا سے بیان کرنا، ان کے اندر تو واقعی فرق ہے۔ جو انا سے بیان کرے گا اس کی روایت حدثنا یا اخبرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح جو کالا کے ساتھ بیان کرتا ہے اس کے اندر بھی صراحت نہیں ہے کہ اس نے اپنے شیخ سے براہ راست سنا یا کسی کے واسطہ سے سنا۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شیخ الحمیدی کا قول بیان کرتے ہیں کہ وقال الحمیدی، امام حمیدی فرماتے ہیں، حمیدی سے مراد ابو بکر عبداللہ بن زبیر ہیں جو حمیدی کے نام سے مشہور ہے۔ کانا عند ابن عیینہ تھا، وہ فرماتے کہ ابن عیینہ کے نزدیک، ابن عیینہ سے مراد سفیان بن عیینہ ہیں، اور سفیان بن عیینہ یہ امام حمیدی ان کی خدمت کے اندر بہت عرصہ رہے ہیں، تقریباً 19 یا 20 سال تک امام حمیدی سفیان بن عیینہ کی خدمت میں رہے اور ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ چنانچہ امام حمیدی فرماتے ہیں کانا عند ابن عیینہ حدثنا و اخبرنا و انبانا و سمیت واحدا، کہ سفیان بن عیینہ کے نزدیک حدثنا کا لفظ، اخبرنا کا لفظ، انبانا کا لفظ اور سمیت کا لفظ واحدا، یہ تمام ایک ہی درجے میں ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام حمیدی کے حوالے سے جو قول بیان کیا ہے اس میں اپنا نظریہ بھی بیان کر دیا کہ امام صاحب کا بھی نظریہ یہی ہے کہ ان الفاظ میں کوئی درجہ بندی نہیں ہے، کسی لفظ کے ساتھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے، یہ تمام تصریح کے صیغے ہیں۔ وقال ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو کہ صادق و مصدوق تھے۔ اب دیکھیے کہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی سے بیان کرتے وقت لفظ حدثنا استعمال کر رہی ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ الفاظ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے، بیان کرتے وقت استعمال کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ معلق روایت امام صاحب جو لائے ہیں، اس کو دوسری جگہ امام بخاری نے خود ہی متصل سند سے بیان کیا ہے، کتاب القدر حدیث نمبر 6594 میں۔ وقال شقیق عن عبداللہ سمیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتاً، شقیق فرماتی ہیں، شقیق سے مراد ابو وائل شقیق ہیں، اور عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ وہ فرماتے میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمتاً، ایک کلمہ، میں نے آپ کو ایک بات، ایک کلمہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کا لفظ یہ استعمال کر رہے ہیں، یہ متصل سند کے ساتھ امام بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1238 میں لائے ہیں، لیکن اس کے اندر سمیت کا لفظ کی بجائے یہاں کالا کا لفظ جو ہے وہ وہاں آیا ہے، تو ممکن ہے یہ سمیت کا لفظ کسی دوسری جگہ ہو۔ ویسے یہ روایت کتاب تفسیر حدیث نمبر 4497 اور کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 6683 کے اندر بھی ہے، لیکن وہاں سمیت کے بجائے کالا کا لفظ ہے۔ وقال حذیفہ، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان کی۔ اب تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی سے بیان کرتے وقت لفظ حدثنا استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی متصل سند کے ساتھ امام بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6497 کے اندر متصل سند کے ساتھ یہ لائے ہیں۔ وقال ابو العالیہ فرماتی ہیں ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، ابو العالیہ فرماتی ہیں، ابو العالیہ سے مراد الریاحی ہے، نام ان کا رفیع، ابو العالیہ رفیع الریاحی، وہ فرماتی ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو اس سے ثابت ہوا کہ ان نبی ان کے ساتھ بیان کرنا یہ بھی صحابہ کرام کی اصطلاح تھی۔ آگے دوسری چیز فیما یروی عن ربہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بیان کرتے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، تو اس کا بھی ثابت ہوا کہ
نبی جو اللہ سے بیان کرتے ہیں تو اس کا انداز اور اسلوب کیا تھا، سیگا کیا تھا؟ آپ فرماتے تھے فیما یروی عن ربہ، یعنی اس انداز سے کہ آپ جو اپنے رب سے بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ روایت بھی ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی بیان کرنے کے الفاظ میں سے آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ یروی عن ربہ عز و جل، آپ اپنے رب عز و جل سے روایت کر رہے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت بیان کرنے کے اندر لفظ یروی عن ربی عز و جل کے الفاظ استعمال کرتے۔ اس طرح ایک اور قول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں یروی عن ربکم عز و جل، وہ روایت کرتے ہیں تمہارے رب سے جو عز و جل ہے۔ تو اس میں یہ آخری تین جو آثار ہیں ان کے اندر حدیث قدسی کو بیان کرنے کے الفاظ بیان کیے گئے کہ وہ کن الفاظ کے ساتھ اس کو نقل کیا جاتا تھا۔ مختصر یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ محدثین جو روایت اپنے شیوخ سے بیان کرتے وقت نقل کرتے ہیں یہ اصطلاحات ان کے خود نہیں ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بھی یہ چیزیں ثابت تھیں۔ اس سلسلہ میں امام صاحب حدیث نمبر 61 بیان کرتے ہیں، قال حدثنا قتیبہ بن سعید ہیں، قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک درختوں میں سے ایک درخت ہے، پودوں میں سے ایک پودا ہے، لا یسقط ورقها، اس کے پتے نہیں گرتے۔ درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے جس کے پتے جڑتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں۔ فإنها مثل المسلم، بے شک وہ ایک مسلمان کی مثل ہے، مثل المسلم یا مثل المسلم، مسلمان کی مثل ہے یا مسلمان کے ساتھ اس کی مثال ہے۔ فحدثونی ما ہی، پر بیان کرو وہ کیا ہے۔ مسلمان کے ساتھ مشابہت بیان کرنے سے مطلب یہ تھا کہ جیسے وہ درخت مفید ہے، اس کے تمام اجزاء مفید ہیں، اس کی جڑ، تنا، پتے اور اس کا پھل، اور پھل کے ساتھ جو شمراخ وہ ٹہنیاں سے ہوتی ہے وہ الغرض، اس کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں۔ اسی طرح مسلمان اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، شادی غمی، الغرض دینی معاملات یا دنیاوی، یہ تمام کے تمام با مقصد ہوتے ہیں، مفید ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی بیکار اور رائگاں نہیں ہوتا۔ فرمایا آپ نے فحدثونی ما ہیا، مجھے بیان کرو وہ کیا ہے۔ گویا کہ آپ نے لفظ فحدثونی، تو یہ حدثنا کا لفظ آپ نے بھی استعمال کیا کہ مجھے بیان کرو وہ کیا ہے۔ فواقع الناس فی شجر الوادی بوادی، تو واقع ہو گئے لوگ وادی کے درختوں میں، جو باہر کھلے میدانوں میں جنگ درخت ہوتے ہیں، کسی کے ذہن کا تو فلاں درخت، کسی میں فلاں، کسی کا فلاں، لوگ ان کی طرف ان کی توجہ گئی۔ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واقع فی نفسی، میرے دل کے اندر یہ بات واقع ہوگی کہ انہا نخلا، کہ بے شک وہ کھجور کا درخت۔ میرے ذہن میں آیا کہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کا پتہ نہیں جڑتا۔ فاستحییت، لیکن میں نے بیان کرنے میں حیا کیا، شرم کی، اس لیے اسی مجلس کے اندر ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے بیان کرنا، میں چھوٹی عمر کا بیان کروں تو مجھے کوئی ہچکچاہٹ ہوئی، شرم آئی۔ ثم قالوا حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، جب انہوں نے اپنے اپنے مختلف درختوں کے نام لیے لیکن ان کا جواب درست نہ ہوا، آخر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، پھر آپ ہی بتلا دیجئے کہ وہ درخت کون سا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی نبی کے سامنے لفظ کیا بولا؟ قالوا حدثنا، تو ثابت ہوا کہ حدثنا، حدثنی، اخبرنا، اخبرنی کے الفاظ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی استعمال ہوتے تھے۔ حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، بیان کر دیجیے ہمیں وہ کیا ہے اللہ کے رسول۔ قال ہی نخلا
آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس سے امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روایت مختلف طرق سے آئی ہے اور ان کے اندر کہیں یہ حدثنا، کہیں اخبرنا اور کہیں انبانا کے الفاظ ہیں۔ یہی روایت کے اندر یہ مختلف الفاظ آئے ہیں۔ تو جیسے یہاں جو ہے حدثونی ہے اور بعض کے اندر اخبرونی کے لفظ بھی ہیں، تو گویا کہ ثابت یہ ہوا کہ محدثین یہ الفاظ جو استعمال کرتے ہیں یہ صرف انہیں کی اپنی اختراع نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ گویا کہ یہ حدیث کو بیان کرنا، آگے نقل کرنے کا یہ سلسلہ خود نبی کے دور سے ثابت ہے اور اس کے سیغے بھی ثابت ہیں۔ اور یہ کہنا کہ یہ تو کئی صدیاں بعد کے اندر یہ روایات کو جمع کی گئی ہے، درمیان کے اندر بہت خلا آ چکا تھا تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ تبدیلیاں آ چکی ہے، یہ سب باطل ہے۔ حدیثوں کو بیان کرنا، بیان کرنے کے الفاظ اور سیغے یہ بھی نبی سے اور صحابہ سے ثابت ہیں، تو آگے متن کے اندر تبدیلیاں انہوں نے کیسے کر دی ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق سوچ، فکر، عقیدہ اور منہج رکھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا